وہ ہے جو آپ اپنے اندر تلاش کریں، نہ کہ دنیا میں۔ جو شخص صبر کرنا جانتا ہے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ جو رشتہ دل سے ہو وہ وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کبھی کبھار ہمارا اول صرف اس لیے ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ سکے۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ پریشانی ہمیشہ حل کا راستہ چھپاتی ہے، بس نظر کھولنی ہوتی ہے۔ اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ دعا وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، صرف کھٹکھٹانے کی دیر ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ خاموشی ایک ایسی طاقت ہے جو بڑے طوفانوں کا رخ بدل سکتی ہے۔ اپنے علاوہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر الجھن ہونے لگے تو سمجھ جائیں آپ کے اندر حاسد بیٹھا ہے۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے۔ خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ جب دلیل غلط ثابت ہو جائے تو پھر غصہ خود بخود اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم صرف ان سے نفرت کرتے ہیں جنہیں ہم خود سے زیادہ کامیاب دیکھتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لینا سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔ ریاست کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ صرف طاقتور لوگوں کے جیتنے کا نام ہے جو اپنے مفادات کے لیے یکجا ہوتے ہیں، اور یہ امیری غریبی خدا نہیں بلکہ ریاست پیدا کرتی ہے۔ دھوکہ دینے والے کی بھی قدر کیجیے، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو شخص طاقت حاصل کرنے کی خواہش پر قابو پا لے وہ سب سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔ تم دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دیتی کسی سے نہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ یقین کریں یا نہ کریں، آپ کے کچھ دوست اور رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ خوشی اور غم میں زبان اور جذبات کو ہمیشہ قابو میں رکھیں۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں ہوتا کیونکہ یہ بیماری نہیں بلکہ سزا ہوتی ہے۔
हम गीबत करके दूसरों को बेइज्जत करते हैं, मगर हकीकत ये है कि गीबत हमें बेइज्जत करती है। सच हमेशा खूबसूरत नहीं होता और ना ही हमेशा खूबसूरत अल्फाज सच्चे होते हैं। मयार ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, मयार ये है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं। अगर कोई शख्स आपके गलत सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर ले तो समझ लेना वो आपसे किरदार में बड़ा है। किसी की चीज़ को हासिल करने की या किसी चीज़ से निजात पाने की ख्वाहिश को बेचैनी कहते हैं। जो चीज़ कौमों को खुशहाल बनाती है वो अमन नहीं बल्कि आज़ादी है। एक समझदार इंसान अपने दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए सिर्फ 2 काम करता है। नंबर 1, खामोशी इख्तियार करता है, अपनी बातों से ज़्यादा अमल को अहमियत देता है और अपनी कामयाबी से दुश्मन को जवाब देता है। नंबर 2, खुद को मजबूत बनाता है, अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाते हुए ऐसे मकाम हासिल करता है कि दुश्मन खुद शर्मिंदा हो जाए। ये 2 नेमतें अल्लाह की अजीम रहमत है, लेकिन बदकिस्मती से हमें इनका एहसास तब होता है जब हमसे ये छीन जाती हैं। नंबर 1, सेहत अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी अहमियत अक्सर लोग तब समझते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना और शुक्र अदा करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत के बगैर दुनिया की कोई भी नेमत लुत्फ नहीं दे सकती। नंबर 2, वक्त भी अल्लाह की एक अनमोल नेमत है, लेकिन हम इसे फजूल कामों में बर्बाद कर देते हैं। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको बेहतर बनाने के लिए आती हैं। अपने ख्वाबों को जीने के लिए खौफ को शिकस्त दें, क्योंकि कामयाबी हौसला रखने वालों की किस्मत में होती है। ज़िंदगी में हर गलती एक सबक है, इसे अपनी नाकामी ना बनाएं।